ایک ہی لفظ منہ سے نکلا اگر شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کر محفل کسی کلندر بھی جڑا صافی پاوے اندر بھی، اتھے گل نہیں مسجد مندر بھی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ کٹیا کا بتائیں گے کیا چیز تھی وہ؟ چارپائی یا تختہ سا؟ ایک لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ کٹیا میں ہی بیٹھتے تھے بابا، لکڑی کا تھا، ہاں بنا ہوا تھا۔ ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوش کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموش۔ السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے صحت مند ہوں گے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سمندری بابا کا، اس میں میں آپ کو وہ سب چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ شاید ہی جانتے ہیں، جو ان کے مریدین ہیں وہ تو کافی حد تک جانتے ہیں جتنی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر عام لوگ جو ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، جو ریگولر ان کے دربار پر آتے ہیں، وہ بہت کم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور ایک ولی کو، ایک اولیاء کو، ایک کلندر کو، ایک ولی کو، ایک درویش کو اسٹڈی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کئی مراحل ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، محسوسات اپنی آن کرنی پڑتی ہیں اور اپنے دماغ کی گھنٹیاں بجانی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد جا کر جو ہے وہ کچھ علم ملتا ہے جو ہم آپ کے سامنے ریکارڈ کرتے ہیں۔ آج کے ہم ولاگ میں آپ کو بتائیں گے سمندری بابا کا سفر، کہ سمندری بابا سرکار جب لاہور سے چلے تو وہ کہاں کہاں گئے اور کراچی کیسے پہنچے اور کن کن جگہوں سے ہو کر پہنچے اور کن بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کچہری کی اور کن سے فیض حاصل کیا اور کس طرح چلتے چلتے وہ یہاں پر پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمندری بابا کی جب بیسک تربیت چھتری والے سرکار کے ہاں کمپلیٹ ہوئی تو پھر انہیں حکم ہوا کہ اب تم یہاں سے کوچ کرو۔ السلام علیکم یا علی مدد، امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت مند ہی رکھے اور آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہے ذوق و شوق سے۔ آج میں ایک ایسے بزرگ کامل کے در پہ بیٹھا ہوا ہوں جن کی مسجد بہت مشہور ہے، یعنی کہ سمندری بابا کی مسجد۔ یہ ڈی ایچ اے کے فیس 8 میں خیابان عرفات پہ عرفات مسجد کے نام سے یہ کئی سالوں سے ڈی ایچ اے کے میپ پہ موجود ہے۔ اور اسی مسجد میں سمندری بابا نے اپنی وہ دن اسٹارٹ کیے کراچی میں آنے کے بعد جس میں انہوں نے وہ لازوال داستان اپنی رقم کر کے گئے جو دنیا شاید نہیں جانتی ہے۔ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کے مریدین ہیں، جو ان سے عشق رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں ان سے، ان کے غم میں غم زدہ ہیں اور ان کی چاہت میں ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی ہر اتوار کو یا چھٹی والے دن یا عید کے دن یا کوئی ایسا بڑا موقع ہوتا ہے، اس موقع پہ وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے در پہ جانا کافی دور پڑتا ہے اور جو کراچی میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر اسی جگہ پر، جن کی دل لگی بابا سے یہاں پر ہوئی، ان کی مسجد میں ہوئی، اسی دل لگی کے چراغ کو آج بھی وہ لوگ یہیں پر جلا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ تیز ہوا، یہ سورج کی گرمی، یہ شور کبھی کبھی کا اتوار کا گاڑیوں کا، باقی تو سکون رہتا ہے، یہ بھی اس کو مدھم نہیں کر سکا۔ یہاں کی تیزی سے بنتی ہوئی آبادی اس مسجد کو ویران نہیں کر سکی۔ اس مسجد کا اپنا سکون، ایک اپنی جذباتی کیفیت اور ایک اپنا آپ یہاں ایسا محسوس کرنا کہ بس ہم بابا کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہیں کہیں سے ہمیں آواز آئے گی اور یہیں کہیں سے ہمارے پہ نظر ہوگی اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جب وہ جماعت کھڑی کریں گے تو ان کے پیچھے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ اظہار ہیں، وہ فیلنگز ہیں جو لوگ یہاں اکثر آتے ہیں۔ وہ لوگ
جو واقعی یہاں آتے ہیں اور جو آتے رہے ہیں کبھی, جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کی آنسوں سے آنسو آنا شرط ہے, کیونکہ میں جب یہاں کافی عرصے کے بعد آیا ویڈیو شوٹ کرنے تو آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میری آنکھوں میں آنسو آئے, پھر وہ فیلنگ آئی, اور پھر اس کے بعد وہ لمحات یا جو میں نے گزارے تھے اور جو محسوسات یا مجھے ہوتی تھیں اور جو مجھے یا شفاعت ہوئیں اور جو میری رستے کھلے اور جو میری عقل اور دانائی انہوں نے دی, جو رہنمائی کی, اور میں یہاں کئی لوگوں کو لایا اور جن کی زندگیاں سنوریں, اور ایسے لوگوں سے میری دوستی جن کو میں کبھی جانتا بھی نہیں تھا. تو آج انہی میں ایک ہمارے دوست بزرگ ہیں جو بابا کے زمانے سے یہاں پہ آ رہے ہیں, تو آج ہم ان سے ان کا تعارف اور ان کی دل لگی اور ان کی عاشقی بابا سے کیا ہے آج کے دن بھی, کہ بابا کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 30 سال سے اوپر ہو گئے, اور یہ آج بھی ان کے اچھے دوستوں میں ہیں, ان کے اچھے چاہنے والوں میں ہیں, اور ان سے ان گنت پیار یا محبت کرتے ہوئے آج بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کی بات کرواتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنیف. محمد حنیف صاحب, آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیسے بابا کا آپ کو پتہ لگا؟ بابا جی کا مجھے پہلے سے پتا تھا, 5 سال پہلے بھی. وہ 5 سال بابا جی کی حیاتی میں بھی ہم یہاں رہے, آتے تھے, ڈر کی وجہ سے دور بیٹھ جاتا تھا, ڈنڈا بھی تھا بابا جی کے ہاتھ میں. اچھا. ہاں, لیکن اللہ کی شان ہے کہ بابا جی نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا. تو جب آپ نے پہلی بار سنا تو آپ کو کیسے لگا کہ واقعی ایسا کوئی بزرگ اس زمین پر ہے کہ جو اس قابلیت یا اس عطات والا ہے کہ وہ اللہ کے کسی بندے کو جمعہ کا دن تھا جی, وہ جب میں ہمت کر کے یہاں پہ پہنچ گیا. کیسے پہنچے؟ کیونکہ اس وقت تو یہاں جنگل تھا پورا. بھول گیا نا. پہلے آئے مشری شاہ پہ, جب وہاں زور کی نماز پڑھی تو وہاں عجیب کیفیت نظر آئی مجھے. تو میں نے بولا مسجد کا قبلہ ادھر ہے اور کعبہ مجھے ادھر نظر آتا ہے. میں اس کیفیت میں ڈوب گیا پہلے دن ہی. صحیح. تو جب قبلہ میرے کو جہاں کعبہ شریف نظر آیا, زندگی میں پہلی دفعہ کعبہ شریف نظر آئے, تو میرے کو تو وہی عظمت والا ہے. میں نے وہاں سجدہ کیا, نماز پڑھی. وہ خلیفے باہر بیٹھے ہوئے تو ان سے پوچھا بھائی یہ بابا جی جو حیات ہیں وہ بیٹھے ہوئے, بولا یہ یہاں نہیں ہے, وہ سمندر کے کنارے کنارے جاؤ, کونے پہ ایک مسجد ہے وہاں پہ پہنچو. ہم آگے جب بابا جی سرکار کو دیکھا نا, بس پہلے دن ہی ڈھیر ہو. صحیح. بس ایک ہی لفظ منہ سے نکلا, اگر شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا. صحیح, شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا. بھائی یہ نورانی چہرہ آپ جھومتے ہوئے جب اترے نیچے تو پھر ان کی جو ہے ایسی چمک تھی کہ ہر ایک دیوانہ ہو گیا. صحیح. چھتری والے سرکار نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا یا انہیں حکم ہوا کہ اب سمندری بابا کی تربیت مکمل ہو چکی ہے, اب انہیں جو ہے وہ اپنے راستے پہ نکلنا ہے, اور جو انہوں نے سمندری بابا کو دینا تھا, جو اتنے عرصے سے سنبھال کے بیٹھے تھے, وہ انہوں نے ٹرانسفر کر چکے تھے سمندری بابا میں, اور وہ ہر اس ٹیسٹ پر پاس ہو چکے تھے جو وہ لیتے گئے, اور سمندری بابا ان میں پاس ہوتے گئے. تو جب وقت آیا جدائی کا اپنے مرشد سے, تو مرشد نے انہیں رستے کی کچھ رقم دی اور کہا کہ تم یہاں سے اب کوچ کرو گے اور کراچی تک جاؤ گے. سمندری بابا نے کہا کہ میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں, آپ کی خدمت ہی میرے سب کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو میں نے تمہارے ساتھ کرنا تھا, جو میں نے تربیت کرنی تھی, وہ میں نے بیسک کر دی ہے تمہارے ساتھ, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تو سمندری بابا باہر نکلتے ہیں اور جو پیسے ان کے استاد نے مرشد نے دیے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور تو میں نے سنا یہ راستہ بڑا مشکل تھا, لوگ بھول جاتے تھے. پھر بابا جی کے کتا تھا ایک کالا, بہت پیار کرتے تھے بابا, اس کو بولتے تھے کالو. اب وہ دور بیٹھتا تھا لیکن بابا جی بولتے تھے وہ کالو, وہ بھول گیا ہے. اب وہ کالو کو سب جانتے تھے.
जो सही। इधर जाने आने वाला है ना वो सब जब, और वो आगे जो कौन सा स्टॉप पड़ता है D वहाँ पे खड़ी होती थी, अच्छा, उससे आगे गाड़ी विस्टा से थोड़ा सा आगे ना, हाँ। Z2 का स्टॉप, Z2 का, Z2 का। उससे आगे गाड़ी नहीं थी, वहाँ से पैदल लोग आते थे। तो वो कालू यहाँ से जाता था ऐसे घूम के ना आगे से, तो सीधा रास्ते पर समझ जाते थे कि ये जो रास्ता है ये कालू ये वहाँ का है। वहाँ का बंदा है, आगे है। अच्छा, तो आप ज़ाहिर बाबा के से मिलने लगे तो यहाँ रात भी रुकते होंगे? नहीं, रात को रुकने की इजाज़त नहीं। इजाज़त नहीं थी रात नहीं। की। तो मैंने सुना है यहाँ रिटायर फौजी, हाजिर फौजी और गवर्नमेंट के बंदे बड़े लोग आते थे और बाबा यहाँ उनसे बर्तन धुलवाते थे, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल हकीकत है। तो आपने कुछ कर्नल जो है वो बर्तन धोते थे, और उनका अर्दली जो आता है, एक कोई बड़ा अफसर था, कर्नल था या कोई ऐसा था, उसका गन मैन था, उसको वो बाहर खड़ा था, तो उसको बाबा जी ने बुलाया, ओए इधर आ। अब वो बेचारा कांपता आया, आके बोला इधर मेरे साथ बैठ। वे कर्नल, बोला 2 कप धो के चाय लेके आ। अब उसको पसीना छूटा हुआ है, भाई ये मेरे तो नौकरी का तेल हो जाएगा। सही। तो अब उसने आके जी सरकार, कप धो के चाय रखी, ये बच्चे को भी दे, बच्चे को भी दे। ओए वहाँ से पापे ले आ, पापे लेके आया। जब खा लिया तो बोला, ओए कर्नल ये उठा, बर्तन धो के रखा। तो अलविदाई जब मुलाकात होने लगी ना, तो बोला कर्नल साहब ये भी किसी का माँ का लाल है, ये भी तुम्हारे जैसा इंसान है। सही। यानी उसका गुरूर तोड़ने के लिए, सही। वो कोई तनकीद नहीं थी, उसका गुरूर था कि भाई ये गार्ड है और ये ऑफिसर है। हाँ, उसका गुरूर तोड़ने के लिए बाबा जी ने फिर ये किया। और फिर वो पैदल सफ़र अपना शुरू करते हैं। तो उनके मुर्शिद ने कहा कि पहले तुम बरी इमाम पे जाओगे, तो वो पैदल जो है चल पड़ते हैं लाहौर से पिंडी यानी कि इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ पे वो बरी सरकार पर रहते हैं। कहते हैं वो तकरीबन 1.5-2 महीने उन्होंने इमाम बरी पे क़याम किया। क़याम के दौरान उन्होंने बहुत से मुशाहिदात किए, गौर व फिक्र किया, हम कलाम हुए और बहुत से इल्म सीखा और फिर वहाँ से आगे चले। पिंडी से वो चलते चलते कहते हैं कि वो मुल्तान के करीब आए और वहाँ पर उन्होंने शम्स तब्रेज़ सरकार के दर पर हाज़िरी दी और फिर वहाँ पे भी कुछ अरसा क़याम किया और फिर वहाँ पे भी मुशाहिदात और अपने इल्म को बढ़ाने में लगे रहे। और फिर वहाँ से जब हुक्म हुआ, आपने तो ज़ाहिर बाबा के साथ काफ़ी टाइम गुजारा, तो यहाँ कोई ऐसा आप बाबा की बात या कोई ऐसे आप मौज़ा आपने देखा जिससे जो है वो आपकी रूह कांप गई हो कि ये तो अकल में भी नहीं आ रहा? नहीं, वो तो एक दिन का थोड़ा ही काम है। अगर मैं मंगल वाले दिन आया तो मंगल वाले दिन बाबा जी सरकार ने जो इंटरव्यू इनको दिया, ताकीद की, अब मैं बुध को आया हूँ तो मुझे तो उसका इल्म नहीं होगा। सही। और फिर बाबा जी उसको तनकीद करते थे, जैसा खून होता था उसके हिसाब से, उसका लेवल के हिसाब से आप उसके बारे में बोलते। सही। हर अब 10 आदमी हैं, वो दिलदार को बोल रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए हो। सही, समझिए। है? ठीक। लेकिन वो जिसको समझा रहे हैं वो समझ रहा है। मज़े की ये बात है, अगर 50 आदमी में एक आदमी वो बोल रहे हैं, वाजिया नहीं कर रहे, ये अल्लाह के वली बड़ा पर्दा रखते हैं, लेकिन वो समझ रहा होता। उसके बाद वो मुल्तान से चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए और वो लाल शहबाज कलंदर सरकार के दर पे हाज़िरी देते हैं। वहाँ पर कुछ अरसा क़याम करते हैं और वहाँ पर वही अपने मुशाहिदे और अपने गौर व फिक्र में लगे रहते हैं और इबादत में।
اس کے بعد وہ لال باغ کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ لال سائیں یہاں پر بھی آیا کرتے تھے، تو وہاں پہ بھی وہ وہاں پر بھی وہ عبادت کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. یہ وہی سفر ہے جو ہر سال لالا شہباز قلندر کے عرس کے بعد ان کے ملنگ جو ہے وہ لال باغ سے نورانی کا سفر کرتے ہیں، اور بیچ میں کئی زیارتیں ایسی آتی ہیں، ایسے علاقے آتے ہیں اور ایسے جگہیں آتی ہیں جہاں پر ہر رات قابل دید ہوتی ہے، کیونکہ ہر رات کے نظارے اور منظر اور مشاہدات بہت الگ الگ ہوتے ہیں. لال باغ سے چلتے ہیں اور پھر چلتے چلتے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے پنجتن باغ ہے، مولا علی کا کنواں ہے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ بگا شہر پہ پہنچتے ہیں. اور بگا شہر پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں رات ہو جاتی ہے. بابا کے ساتھ آپ نے 5 سال گزارے، اس 5 سال میں جو آپ میں تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی ایسی آئی کہ آج بھی ہم ان کے 32 سال تقریباً 32 سال بعد بھی یہاں بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی بھی چھٹی آتی ہے نا تو ہمیں سب سے جو سکون والی جگہ ہے نا تو وہ بابا جی کا در ہے. اگر دل میں جو سکون آتا ہے یہاں چلے آئیں، ہمارے کو دل میں ابھی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اب یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بس یہی سکون وہاں پہ بھی یہی ہے. صحیح. جب ہزاروں کام ہوں گے لیکن جب جائیں گے بابا جی کے پاس تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف دل میں نہیں ہوگی، کوئی یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے کو بابا جی سے مانگنا کیا تھا یا کرنا کیا ہے، یہ بھی ہوش ہی نہیں ہوتا. اب یہ اللہ بہتر جانے اس میں کیا مسئلہ ہے. بگا شہر پہ بھی کچھ دن قیام کے بعد وہ اپنا رستہ آگے کی طرف لیتے ہیں. بگا شہر کے بعد کچھ میدانی علاقہ ہے، اس میں وہ چلتے ہیں اور اس کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہاڑ چڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے دور کے نظارے کرتے ہوئے ان کی نظر جو ہے ایک شخص پہ پڑتی ہے اور وہ پانی پانی کہہ رہا ہوتا ہے. تو سمندری بابا اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ پانی کہتا ہے. پھر سمندری سرکار کو ایک پونڈ، ایک تالاب نظر آتا ہے اوپر پہاڑ پر جہاں کچھ پانی جمع ہوتا ہے. اپنی چادر کا ایک پلو اس میں ڈبوتے ہیں اور پھر اس بندے کے منہ پر لا کر جو ہے وہ نچوڑتے ہیں. اس طرح وہ سیراب ہوتا ہے پانی سے. جب کچھ دیر بعد وہ اپنے ہوش میں آتا ہے تو بابا اس سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں لال پر آیا تھا اور میں نورانی سرکار جا رہا تھا تو قافلے سے بچھڑ گیا اور میں یہاں پھنس گیا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے میں مدہوش ہو گیا تھا اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو وہ شخص پوچھتا ہے بابا سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. بابا نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں. تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہو لوں. تو بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر یہ دونوں چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. میں آتا تھا ڈر کی وجہ سے دور لنگر دیا، اگر انہوں نے دیا تو کھایا، دیدار کیا، آج ملایا، اجازت ہوئی تو بس. ڈر میرے کو آج بھی تھا وہ اس وقت بھی تھا. صحیح. بس ڈرتا رہا. تو اب اتنی ضرورت تو تھی نہیں. وہ نے ہاں یہ سری نگر میں ان کا آب و اجداد ہے، وہ میں بھی کشمیر کا ہوں. اچھا. تو اس نسبت سے جو ہے نا یہ وہ بھی پردہ کرنے کے بعد ہمیں یہ مکمل ہوا. کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے جو ان کی ریئل بیٹی ہیں وہ بھی کبھی کبھی یہاں آتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. جو وہ بولی بیٹی ہیں وہی سارا نظام سنبھال رہی ہیں وہاں کا. بھائی یہ نظام تو اللہ ہی سنبھال رہا ہے. مطلب کہ جو منہ بلی بیٹی ہیں وہاں جو دربار ہے مین اس کو دیکھ رہی ہیں. ہاں وہ رافیہ باجی، وہ بابا جی کی ساری بیٹی ہیں. صحیح. اور سارے بیٹے ہیں. کیا کر بے شک. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب میرے کو بابا جی کشمیری بچہ بولتے تھے تو کیا میں روحانی طریقے سے تو وہ ہمارے باپ ہی ہیں. صحیح. بالکل. تو اب میں نے ان کا کیا کام کیا، کچھ بھی نہیں. آیا راشن کھایا اور چلا گیا. صحیح.
हम खून देने वाले मजनू थोड़ी हैं, चूरियां खाने वाले। सही। सच तो ये है ना। फिर वो वहां से चलते हैं और पहाड़ उतरते हैं, फिर कुछ मैदानी इलाका और फिर कुछ पहाड़ी इलाका करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ दरख्त होते हैं और उस दरख्त के साए में वो बैठ जाते हैं। वहां पे कुछ देर आराम करते हैं तो करीब से ही एक बंदा आता है और वो कहता है कि आप मुसाफिर हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम लाल शहबाज कलंदर के दर से आ रहे हैं और हम नूरानी सरकार की तरफ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ खिदमत का मौका दें। तो वो देहाती जो है उनके लिए लस्सी और कुछ खाने का सामान लेकर आता है और उससे वो सैराब होते हैं। फिर वो अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं और फिर रास्ते में एक शख्स और उन्हें मिलता है, जवान शख्स जो रास्ता भटक चुका होता है। जब इन दोनों से मिलता है और वो कहता है कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लाल शहबाज कलंदर से आ रहे हैं और नूरानी सरकार की तरफ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा था, बस मैं बिछड़ गया हूँ अपने काफिले से, तो आपके साथ हो सकता हूँ शामिल? तो सरकार ने कहा कि बिल्कुल। तो इस तरह ये तीन लोगों का काफिला मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ और मुख्तलिफ चीज़ें करता हुआ, कहते हैं कि दीवाने शाह पर भी इन्होंने क़याम किया और फिर दीवाने शाह पे भी कुछ दिन क़याम करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और लतीफ़ की खुई से होते हुए ये उसी ट्रैक पे या उसी रूट पे चलते हैं जहाँ पे ये सारे मलंग चलते हैं। करते करते ये मोहब्बत फ़कीर पहुँचते हैं और मोहब्बत फ़कीर के बाद जो है ये नूरानी सरकार पर हाज़िरी देते हैं और फिर वहाँ पर कुछ अरसा क़याम करते हैं। हस्बे मामूल वो अपनी इबादत, रियाजत और गौर व फिक्र में और वजद की हालत में रहते हुए बहुत सारे चीज़ें अपनी वजदानी ताकत को बढ़ाते हुए, सीखते हुए और आगे बढ़ते हुए यहाँ से भी कूच करते हैं कराची की तरफ। कोई ऐसा वाक़या जो अभी भी आपको याद आता है अपने बच्चों को या किसी महफिल में आप बाबा को सुनाते? बाबा जी, मैं 17 साल से मेरी औलाद नहीं थी। 17 साल से? 17 साल से। तो मैं यहाँ बाबा जी के पास आता रहता, लेकिन ये नहीं बोला कि मेरी औलाद नहीं, ये नहीं बोल। सही। आने की लगन तो शुरू से लग गई ना, है? सही। अब अल्लाह के निज़ाम है। एक दिन मेरा चाचा था, वो पाउडर में लग गया, ड्राइवर था। सही। वो इस नशे में लग गया तो मैं परेशान हुआ। डर भी था बाबा का, ऐसा नहीं डंडे पड़े, लेकिन मैं मजबूर हो गया। मैंने बोला अगर अस्पताल में लेके गया इसको जहर दे के फारिग कर देंगे, है? अब बाबा जी के पास ले जाऊं, शायद कोई हल निकल आए। अब दिन था पीर का। सही। और मैं आ गया। पीर बड़ा मौजूद दिन होता। तो मैं आया, सुबह सुबह पहुंचा बाबा के पास। क्यों आया? मैं बाबा जी आ गया। अच्छा, उस कूलर से पानी पी। अब बाबा जी खुद बाहर टहलना शुरू हो गए, मेरे को बोला कि उस कूलर से पानी पी। अब कूलर, मेरे गांठों में दर्द था और वो पानी था यख, जैसे बर्फ है ना सीरी, ऐसे। अब मैंने चाचा को पानी दिया गिलास, वो तो खींच गया। अब मैंने गिलास भरा जब, तो मेरे तो चीखे निकले, लेकिन मैं डर की वजह से पी लिया। पी लिया। बाबा जी घूम के आए, बोला हाँ अच्छा कश्मीरी क्यों आया? बाबा जी ये बात है, ये मेरा चाचा है और ये नशे में लग गए। अब इतना सरमादार भी नहीं हूँ, अगर कोई कर्ज वगैरह ले के मैं इसका कहीं अस्पताल में कोई इलाज कराता हूँ तो वो तो इंजेक्शन दे के मार देंगे। अब मेरे ऊपर कर्ज भी हो जाएगा और बंदा भी चला जाएगा। बाबा जी ने बोला बिल्कुल सच बोल रहे हैं।
میرے چاچا کو بولا ہوئے بےغیرت، اگر بھتیجا قصور کرے نا تو چاچا لے کے آوے تو بات بنتی ہے، تیرے کو بھتیجا لے کے آیا بے غیرت، اب تو غیرت کر لے. صحیح. اب بابا جی نے چائے ڈالی، بچہ کشمیری ادھر آ، چائے ڈالی بابا جی نے. میں نے کپ پکڑا، بابا جی نے اپنے ہاتھ سے چائے ڈالی، یہ کپ رکھ کے میں رکھ کے بولا یہ پلیٹ اتار. بابا جی نے رس بسکٹ وغیرہ وہ رکھے، بولا یہ بھی رکھ. اب امتحان میرا آ گیا. بولا بچہ کشمیری، میں جی بابا جی. بولا میرا کپ اتار. اب میرے خواب خیال میں اتنے کپوں میں کون سا کپ ہے، یا اللہ یہ کیا. صحیح. تو میں نے ایک کالا کپ اٹھایا. صحیح. تو ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. میں نے بولا میرے کو تو خبر نہیں ہے کون سا کپ ہے. تو جب بابا جی نے دیکھا تو بولا یہی ہے. صحیح. بابا جی نے تھوڑی سی چائے ڈالی، ہم نے بھی پیا، بابا جی نے بھی پیا. بولا بچہ کشمیری، تیری اس کی شادی ہوئی ہے؟ میں نے بولا بابا جی اللہ کا شکر ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. اچھا. بولا اچھا تیری شادی ہوئی؟ میں نے بولا جی بابا جی. بولا کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے بولا 17 سال ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ میں نے بولا بابا جی بچے نہیں ہیں. بولا جا اللہ تیرے کو بیٹا دے. میں نے بولا بابا جی میری خیر ہے، اس کے بارے میں کچھ کرو. صحیح. بابا جی نے بولا کہ بہت سمجھایا اس کو کہ جب تیرے کو تکلیف شروع ہو تو 2 نفل پڑھنا شروع کر دو، تیرا ساری تکلیف دور ہو جائے گی. اتنی تکلیف ہوگی جتنی کہ تو برداشت کر سکتا. یہ عمل کرنا ہے تیرے کو 7 دن. 8ویں دن تیرے کو تکلیف ہوئی نا تو میرے پاس آ جا. صحیح. اگر یہ نہیں کرے گا تو گل کے سڑ کے مرے گا. جا. صحیح. تیرے لیے یہ شرم بہت ہے کہ تیرے کو بھتیجا لے کے آیا. شرم چلے گا. کے بعد میں بھی بہت کوشش کی اس کی، لیکن وہ قابو نہیں آیا، مری گیا. یہ سارا سفر انہوں نے لاہور سے لے کے پنڈی اور پنڈی سے لے کے نورانی سرکار، نورانی سرکار سے آگے یہ انہوں نے پیدل سفر کیا. پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ منگو پیر سرکار کے پاس آئے، یہاں پر انہوں نے کچھ دن گزارے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اگلی منزل پر چلے. پھر کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے در پر آئے اور پھر یہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ گزارا. ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اس وقت پرانا کلفٹن ہوتا تھا اور کلفٹن کا ساحل بہت ایکٹیو تھا. آپ نے جھولے بھی دیکھے ہوں گے اور جھولوں کے اس طرف سمندر کی طرف وہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پہ اکثر لوگ ارد گرد میں ان کے سمندر کی طرف جاتے تھے اور آتے تھے. میں ایک ایسے شخص سے ملا جس نے مجھے بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو عبداللہ شاہ غازی کے در پہ گیا اور اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے گیا جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ سمندری بابا بیٹھے ہیں. تو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سمندری بابا ہیں. اور پھر وہ جب کچھ عرصے کے بعد گیا تو وہاں پہ کانٹوں کی جو ہے وہ 4 دیواری سی بنی تھی اور اس کے اندر بابا موجود تھے. جب وہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں گیا اور وہاں سمندری بابا کو نہ پایا تو ارد گرد کے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے
بہت شفیق انسان تھے, کہاں گئے؟ انہوں نے ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے. اس کے بعد یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے, اور وہی بندہ جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ جب مجھ سے ملا اور میں نے اسے کہا کہ میں سمندری بابا کی ہسٹری پہ کام کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا وہ سمندری بابا جو عبداللہ شاہ غازی کے بیک سائڈ پہ بیٹھا کرتے تھے سمندر کے کنارے. میں نے بولا وہی ہوں گے, کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے بچپن میں ان سے ملا تھا, اور پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ بہت مشہور ہو گئے ہیں. وہ دو دریا کی سائڈ پہ بیٹھتے ہیں. اس وقت اتنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی, اور اتنی گھر والوں نے اجازت بھی نہیں دی تھی کہ میں اتنے دور جا سکوں. تو ان لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں سنا ہے, اور پھر ان کی کسی نے تصویر دکھائی. میں نے کہا یہ تو وہی انسان ہے جن سے میں ملا تھا. تو اس طرح اس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے سمندری بابا کو عبداللہ شاہ غازی سرکار کے ہاں بھی دیکھا ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ لگا بابا جو ہے وہ یہاں کیسے ڈھونڈا آپ نے جب دوبارہ گئے آپ؟ دوبارہ گیا تو پھر نظر نہیں آئے دوبارہ, یعنی کہ نظر نہیں آئے بابا بزرگ, وہ میرے کو نظر نہیں آئے. پھر اس کے بعد پتہ چلا, کافی سالوں کے بعد پتہ چلا مجھے کہ یعنی کہ کافی عرصے بعد پھر میں نے پوچھا کافی لوگوں سے کہ یار یہاں بابا ایک بزرگ بیٹھتے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ لوگوں نے بتایا وہ تو آپ نہیں جانتے ہو, تو وہ سمندری بابا تھے. بابا جی چاروں سلسلوں کے وارث ہیں, حقیقی وارث تھے, اور قلندری جو ہے ان کو تحفے میں ملی تھی. صحیح. اب ہم جو اندھے ہیں ہمارے کو تو پتہ نہیں, لیکن جو صاحب نظر ہیں ان سے ہم نے معلوم ہوا کہ یہ کون سی چیز تھی. ہمیں خبر نہیں تھی, ہم تو اندھے تھے, ہمیں خبر نہیں تھی کہ بابا جی یہ پیار سے آ جاتے تھے. جو محبت تھی نا وہ آتی ضرور تھی بابا جی کے قدموں میں. بس پھر ایک ہفتہ ہماری باڈی بالکل مضبوط رہتی. جیسے گاڑی پیٹرول پمپ پہ گئی, اس میں تیل بھرا اور وہ ٹائٹ ہے, یہ پوزیشن ہماری. ابھی خدا جانے یہ اندر کی کہانی کیا ہے یہ میرے کو پتہ نہیں. اتنا میں جانتا ہوں کہ جب ہم یہاں آتے تھے ایک ہفتے میں, تو واپس ہم ایک ہفتے تک ایسے ہوتے تھے جیسا کہ مطلب ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. جسم صحیح. اتنی طاقت, پاور. اچھے اچھے پہلوان, میں تو چیڑی مار ہوں نا, اچھے اچھے پہلوان بھاگ جاتے تھے میرے سامنے. جاتے ہوئے میں نے کل پچھلے اتوار کو ایک شعر پڑھا تھا, پیر حیدر شاہ ولی اللہ پناہ شریف علیہ سرکار. آپ خود بھی قلندر تھے, بابا جی کے ایریے کے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے ہیں. وہ سلسلہ یہی. تو آپ نے فرمایا کہ کر محفل کسے قلندر دی, جڑا صافی پاوئی اندر دی, اتھے گل نہیں مسجد مندر دی, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. تو وہ جو مطلب اللہ کا کامل ولی قلندر جب نگاہ مارتا ہے نا, تو ہمارے اندر کی میل صاف ہو جاتی ہے. بے شک. اور یہ سکون ہے. عبداللہ شاہ غازی سرکار کے بعد وہ سولجر بازار میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچے, خلیل اور احمد کے پاس, اور وہاں کچھ دن قیام کیا اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا, اور پھر ان سے کہا کہ میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے وہاں کی بشارت ہوئی ہے. وہاں ایک ہری بیل ہے جو وہاں پہ موجود ہے, مجھے وہاں پہ قیام کرنے کو کہا ہے میرے مرشد نے. تو جب یہ بات سنتے ہیں خلیل بٹ اور احمد بٹ, تو وہ انتظام کرتے ہیں, اور ان کا کوئی جاننے والا پوسٹ گارڈ میں کام کرتا ہے, تو وہاں اس کو اپروچ کرتے ہیں, اور پھر اس سے مل کر جو ہے سمندری بابا کو اس جگہ پہ جب لے کے جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ ایک ہری بھری بیل جو ہے وہاں پہ موجود ہے. تو وہ خود حیران ہوتے ہیں ان کے دوست کے, یار جو سرکار نے بتایا بالکل ویسی جگہ یہاں پہ نکلی ہے. تو سمندری بابا وہیں بیٹھتے ہیں کافی دیر, پھر شام ہونے لگتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم واپس چلتے ہیں. تو سمندری بابا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں جانا, مجھے یہیں قیام کرنا ہے اور تم جاؤ. وہ بہت اصرار کرتے ہیں, مگر سمندری بابا نہیں جاتے اور وہ وہیں رک جاتے ہیں. وہ صبح واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سمندری بابا کہیں نظر نہیں آ رہے. تو بہت تلاش کرنے کے بعد جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو
ان کی چادر کا ایک پلو جو ہے وہ انہیں نظر آتا ہے. جیسے ہی اس چادر کا پلو اٹھاتے ہیں تو مٹی کے نیچے سے یعنی کہ چادر کے نیچے سے سمندری بابا نمودار ہوتے ہیں, اور پھر وہ سمندری بابا کی خاطر تواضع کرتے ہیں کیونکہ کچھ لے کر آتے ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے. سمندری بابا نے اصرار کیا کہ مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے, مجھے اکیلے چھوڑ دو. تو پھر کبھی کبھی جو ہے وہ ان کے دوست آتے تھے اور انہیں راشن اور دوسری چیزیں دے کے چلے جاتے تھے, کیونکہ سمندری سرکار اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے تھے, جس میں انہیں کوئی انسان نہیں چاہیے تھا. انہیں وہ تنہائی چاہیے تھی جہاں پہ وہ رہ کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور, اپنے جد کے حضور اور اپنے آپ کو پیش کر سکے, اور وہ تمام ہدایات اور وہ تمام روشنی اور وہ تمام پراسراریت ان کے اندر اتر سکے جو ان کے استاد نے ان کے لیے محنت کی تھی اور انہیں اس قابل بنایا تھا کہ وہ اس جگہ پر آ کر اپنا قیام کر سکیں اور اپنا جلوہ دکھا سکیں. تو کہتے ہیں کہ پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک گڑھا کھودا قبر نما, اور پھر اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ جب کوئی نہیں تھا تو کبھی کبھی ان کے دوست جاتے تھے اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ وہاں کے جو لوگ تھے یعنی کہ جو گارڈ تھے یا مچھیرے تھے وہ سمجھنے لگے اس عرصے میں کہ یہ کوئی جاسوس ہیں, یہ کوئی ڈاکو ہیں یا چور ہیں, یہ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, یہ کوئی اسمگلر تو نہیں ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ان کے سارے شک و شبہ ختم ہوئے اور وہی مچھیرے ان کے پاس آنے لگے اور ان سے بات کرنے لگے, اور اس طرح کرتے کرتے اکثر مچھیرے یہاں آتے اور ان سے دعا کروانے لگے. اور پھر انہی مچھیروں نے انہیں جو ہے وہ ایک کھٹیا بنا کر دی, اور اس کھٹیا میں انہوں نے اپنا قیام شروع کیا, اور یہی کھٹیا وہ علم اور حکمت اور تجلیات کا سبب بنی. کٹیا کا بتائیں گے کیا چیز تھی وہ, چارپائی یا تختہ سا؟ ایک لکڑی کا بنا ہوا تھا, وہ کٹیا میں ہی بیٹھتے تھے بابا. لکڑی کا تھا, ہاں بنا ہوا تھا. وہ اندرونی خانے میں اس کو دروازہ بھی لگا ہوا ہے, اور نیچے اس کے یعنی قبر تھی. قبر تھی نیچے اس کے قبر تھی. ظالموں نے پھر یہاں سے کھیڑا, اس کے پوے شوے نکالے, پھر وہاں نمائش کے لیے. دنیا دار ہے نا, دنیا داروں کا کیا کام ہے. یہاں لگی ہوئی تھی کٹیا؟ ہاں وہ تو پکی لگی ہوئی تھی. مسجد میں ہی یا بار بار مسجد سے باہر؟ ہاں. اچھا, وہ ادھر لنگر خانہ کی طرف سے وہ لے گئے لوگ نکال کے کٹیا؟ لے کے وہاں لے کے گئے. کہاں پہ؟ بابا جی کے پاس. اچھا, یہاں سے اتار کے وہاں لے گئے؟ لے گئے. ایک ہم نے یہ سنا ہے, جو ہماری زندگی میں یہ سنا ہے کہ ولی اللہ کا اگر 5 منٹ یہاں بیٹھا ہے نا تو وہ جگہ بھی نہیں چھوڑتا, وہاں پہ وہ آتا ہے. یہاں تو بابا جی نے 30 سال گزارے ہیں. 30 سال؟ 30 سال. جب جنگل تھا بابا جی بیٹھے, پھر تو رونقیں آئی ہوئی. تو اس جگہ پہ تو بابا جی کا آنا جانا ڈیفینیٹلی آنا جانا. ہاں. تو میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوش کی ہوا جی دنیا ٹوٹ گئے نال خاموشی. صحیح. موت ہمارے جیسے لوگوں کو آتی ہے, ان کو موت نہیں ہے. صحیح. آ جائیں.